کے مطابق آپ کی میموری ریفریش کروا لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے ایک کنسپیریسی ہیش کی گئی تھی جس میں ایک الیکٹڈ حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جس طریقے سے لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پاپولر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو لا کو مطلوب تھے، سرٹیفائیڈ منی لانڈرر تھے، وہ کنوکٹڈ اور ایبسکانڈر تھے، وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے، وہ کچھ کلیئر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے۔ آپ کے سامنے یہ ہمیں کہ آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کروائی تھی۔ آئینی اور قانونی طور پر یہی ہمارا رائٹ تھا اور اس اسمبلی کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی کسی عدالت نہیں گیا تھا۔ ایور سنس ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اس ملک میں، یہی آئینی تقاضا ہے اور یہی اس ملک کا مقدر ہے۔ اس کے لیے ہم 3 مرتبہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے تھے اور 7 مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا، الیکشن پوسٹپون ہوتے گئے، ون پری ٹیکس اور دوسرے پری ٹیکس پہ، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لے، الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبھا چکا تھا۔ اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دستخطوں سے جو ڈاکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے، اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے، ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یہی آئینی تقاضا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا، اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا ہے، ایک طرف پارٹی کے ساتھ، دوسری طرف اس کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ، اور اس کے پروپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ انٹروین کرے گی، لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں 2 چیزوں کے۔ اگر آپ بیٹ کا نشان وتھ ہولڈ کریں گے تو 227 ریزرو سیٹیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں، اس میں سے 70 ریزرو سیٹ نیشنل اسمبلی کی ہے اور باقی پروونشل اسمبلیز کی ہے۔ اس میں سے اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشن میں، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں۔ اور اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹوں کے طور پہ آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو اکانومی مزید ڈوب جائے گی۔ اس لیے یہ کریٹیکل الیکشن ہے اس سٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراً لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے۔ الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا، جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ، کہ جتنے بھی آر اوز ہیں آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آر اوز حکومت کے نمائندگان ہوں۔ وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا، لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آر اوز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، بٹ ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آر اوز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں، پہلی فرصت میں، پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے، اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا، مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا، وہاں سے رخصت کرایا گیا، بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹمپٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے، بر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف فراہم کرے گی۔ جتنے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے، پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے، یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے۔
لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ ایک پارٹی بن چکی ہے. انہوں نے اپنے 22 کھلے شو کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پرپوزر سیکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے، سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی، اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا. اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی آپ کا میموری بڑی ریفریش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا، لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑوں وقوعے ہوئے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں. آپ صرف پہلا والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے روکا گیا، ان کو جانے سے روکا گیا، کسی طریقے سے ان کے کاغذات چھینے گئے اور کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے کاغذ لیے گئے، یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ انلیگلٹی ہے اس پروسیس کی کہ آپ نے اس انٹائر پروسیس کو روکا. یہ آپ صرف یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا جائے. اس کے باوجود الحمدللہ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹس جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر فائل کر لیے. یہ ہمارے انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن جب اسکروٹنی کا وقت آیا تو جب ہم نے وومن کے لیے اور ریزرو سیٹس کے لیے جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ریزرو سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ ہے تاکہ یہ ان ریپرزینٹیڈ نہ ہو. پی ٹی آئی کی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی اسکروٹنی جو ریزرو سیٹ ہے وہ آج تک نہیں ہو گئی ہے. اگر آپ اسکروٹنی کا پروسیس کمپلیٹ کر بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا، الیکشن تو ابھی ہونے ہیں. لیکن آپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ریزرو سیٹ پہ بھی، اور وہ بھی اس سیگمنٹ کے سوسائٹی کے اس سیگمنٹ سے جو فریجل ہے، جس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے کہ اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، آپ نے اس کو بھی روکا. اب صرف یہ دیکھ لیں، ایک اور ویڈیو آپ کو ہم پلے کرتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے ہیں اور ان کی جو اسکروٹنی کے وقت ان کے ساتھ ہے. تو یہ اسکروٹنی والے واقعات سیکنڈ ویڈیو ایک مرتبہ کے لیے آپ دیکھ لیں. یہ آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے یہ آپ نے جو دیکھا ہے یہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو آپ نے دیکھا ہے. لیکن پہلے صرف کہنا یہ ہے یہ ریاستی جبر و تشدد ہے یا آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں. کس جرم کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے؟ ورکر سپورٹر کو، پرپوزر سیکنڈر کو، ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں. نامینیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ، اس کی اسکروٹنی میں رکاوٹ، اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیے گا کہ جب اسکروٹنی کی پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو اسکروٹنی کے پروسیس میں کتنے نامینیشن پیپر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے. یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں، 873 امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں اور اس کی پوری فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہے. یہ ایگزیکٹ فگر ہے، ہم آپ کو یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانکلی وہ دے دیں گے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ہم الیکٹرانکلی، آج ہی ہم آپ کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، فارم ایسے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے، وہاں 3 ڈفرنٹ کنسٹیچوئنسیز ہے. جس وقت نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس نامینیشن فارم کے ریجیکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے، ایک جیسے آرڈر پاس ہو کے کہیں. اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے اراکین تھے، صوبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے اراکین ہیں ان سب کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کروائے جا چکے اینڈ دا سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سینئر لیڈرشپ وہ سارے ریجیکٹ کروائے جا چکے ہیں. اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے. آپ سب لوگ گواہ ہیں، اس کی ساری سروے ہو چکی ہے، ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے، جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی مور دین 70% ہے. اگر آپ بیئر منیمم بھی 70% لے لے تو آپ اس ملک کے جو رجسٹر ووٹر ہے ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو. یہ 10 کروڑ پاکستانی عوام کا 25 کروڑ جو آبادی میں جتنے رجسٹر ووٹ ہے، پی ٹی آئی کی 70% پاپولرٹی مد نظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن ہوگا؟
کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی؟ یہ ہرگز تسلیم